ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتا تو سب سے پہلے اس کام میں یہ پوچھتا، یہ سوچتا کہ اس کام کا آخرت میں ثواب ہوگا یا نہیں، اس کام کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی دنیا میں فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ ہماری اس کمزوری کا خیال فرماتے ہوئے حق تعالی نے اس آیت مبارکہ میں نیک کاموں کا، دنیا کا کچھ فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ دنیا کا ہر رہنے والا، خواہ وہ کسی علاقے میں رہتا ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی کام کاج سے اس کا تعلق ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے کام کروں اور ایسے طریقے سے زندگی گزاروں جس سے مجھے اطمینان اور سکون نصیب ہو۔ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، سب کا مقصود یہ اور صرف یہ ہوتا ہے۔ آگے ہم نے طریقے مختلف سمجھ رکھے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مال و دولت زیادہ جمع کر لوں گا تو مجھے چین نصیب ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مال و دولت سے دور ہی رہوں تو اچھا ہے، اسی میں مجھے چین نصیب ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ حاضر ہوا، کچھ رقم پیش کی، فرمایا کہ میں اس کو اتنی بڑی رقم کو کیا کروں گا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے کام آئے گی، میرا تھوڑا سا خرچ ہے وہ گزارا چل رہا ہے۔ بادشاہ نے وہ رقم واپس لے لی۔ بادشاہ کے دل میں پہلے سے بھی قدر ان بزرگ کی زیادہ ہوئی، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان بزرگ سے کچھ لگتا، ہو بھی جاتا، ایسا بھی ہو جاتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت،
انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ حدیث کے خلاف کہا. ان کے دل میں تو شوق ہے، لالچ ہے کہ لے لوں، اتنا اور بھی لے لوں، لیکن اوپر اوپر سے ذرا آپ کا اعتقاد بڑھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں. اور ایک حدیث پڑھی، آپ عالم بھی تھے لیکن عالم بے عمل. حدیث یہ پڑھی کہ دیکھیے جی حدیث شریف میں تو یوں آتا ہے یشیب المرء ویشب فیہ خصلتان. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں، الحرص و طول العمل. ایک تو حرص بڑھ جاتی ہے، بڑھاپے میں حرص بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے طول العمل، لمبی امیدیں لگانا. 2 سال کے بعد یہ کروں گا، 4 سال کے بعد یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، 20 سال کے بعد یہ کروں گا. شیخ چلی کی طرح، شیخ چلی کی طرح سنا ہوگا بات. شیخ چلی، شیخ چلی سے کسی نے کہا کہ یہ میرا ایک مٹکا تیل کا لے جاؤ، میں تمہیں 2 پیسے دوں گا. اب شیخ چلی صاحب مٹکا لے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ 2 پیسے ملیں گے. سر مٹکا کھو تیل کا، سوچتے ہی جا رہے ہیں 2 پیسے ملیں گے، اس کے 2 انڈے خریدوں گا. کسی کے مرغی کے لیے رکھ دوں گا، خود تو مرغی تھی نہیں ان کے پاس، کسی کے مرغی کے لیے رکھ دوں گا، ایک مرغا اور ایک مرغی نکلائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس مرغی خانہ بن جائے، بڑھتے بڑھتے مرغی خانہ. پھر مرغیاں ساری بیچ دوں گا، پھر بکریاں خریدوں گا، بڑھتے بڑھتے بکریاں ہو جائیں، پھر وہی بیچ دوں گا. گائیں خریدوں گا، گایوں کا ریوڑ ہو جائے گا، وہ بیچ دوں گا. اونٹ خریدوں گا، ہاتھی خریدوں گا، پھر تو میں رئیس بن جاؤں. رئیس آدم، رئیس بھی نہیں، رئیس آدم. پھر کیا ہے جی؟ بس پھر تو بادشاہ کی لڑکی سے شادی کریں گے، ایسے تھوڑی. بادشاہ کی لڑکی. آپ اندر آ جائیے، یہاں تو آ رہی ہے، میرے پاس آ جائیے. ٹھیک کر رہے ابھی آپ آ جائیے، آپ تو آئیے نا. تو دیکھ لینا اس کو. اچھا دیکھیں، اچھا کر لیتے ابھی کرتے، گھبرائیے. آپ آگے آ جائیے. جی دور کرو، چلو دور. اب تو آئیے. شیخ چلی صاحب کا واقعہ سنیے غور سے، توجہ سے. تو یہ سوچ رہے شیخ چلی صاحب بڑے مزے سے جی. تو یہ سوچا شیخ چلی صاحب نے پھر تو ہم رئیس اعظم بن جائیں، بادشاہ کی لڑکی سے شادی کریں گے اور کہیں نہیں نیچے بادشاہ. پھر کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہوں گے. بچہ جب بڑا ہوگا تو میرے ساتھ چلا کرے گا اور کہے گا ابا پیسہ دیجیے، ابا پیسہ دیجیے. میں نہیں دیتا. حش کہا تو سر ہلا، مٹکا نیچے، مٹکا ٹوٹ گیا، تیل بکھر گیا. وہ جو مالک تھا تیل کا وہ کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا، میرا تیل سارا ضائع کر دیا، مٹکا توڑ دیا. شیخ چلی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا تو ایک مٹکا گیا ہے، میرا سارا خاندان برباد ہے. سارا خاندان، ساری جاگیر، بکریاں، گائیں، سب ختم. آ جائے گیا. توجہ سنیں، جو بات سن جائے کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اس کو کہتے ہیں طول عمل، لمبی امیدیں لگانا. تو ان مولوی صاحب نے یہ اعتراض کیا ان بزرگ پر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پیسے لیتا، اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل میں ہے کہ یہ بھی لے لوں اور بھی لے لوں، دل میں لالچ. دلیل اس کی یہ حدیث ہے
کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دو باتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، ایک حرص جوان ہو جاتی ہے، ایک لمبی امیدیں جوان ہو جاتی ہیں۔ یہ بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اس لیے یقیناً ان کے دل میں حرص ہے، لمبی امیدیں ہیں، پھر بھی اوپر سے کہہ رہے ہیں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنا گرویدہ بنانا ہے۔ جی ہاں، گرویدہ، آپ کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حدیث کے معنی نہیں سمجھے، آپ حدیث کے معنی نہیں سمجھے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس سے اس کی سمجھ تیز ہو جاتی ہے، وہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جناب اس حدیث کے معنی ٹھیک نہیں سمجھے، حدیث میں یہ لفظ ہیں یشب، جوان ہو جاتی ہے۔ جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے بچہ ہو پھر بڑی ہو، کیوں کہتے ہیں جوان ہو؟ تو جو چیز پیدا ہی نہ ہوئی ہو، دنیا میں آئی ہی نہ ہو، جوان کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حرص سے اور لمبی امیدوں سے پاک رکھا تھا، اس سے جوان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ معنی انہوں نے بیان فرمایا، حالانکہ وہ پورے عالم نہیں تھے، لیکن تقوی کی وجہ سے فہم تیز ہو چکی تھی۔ سمجھ لیجئے، تقوی سے فہم تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، میرے سامنے طلبہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، کتابیں آپ پڑھیں گے لیکن تقوی اختیار نہیں کریں گے، آپ کی سمجھ کمزور رہے گی۔ یاد رکھیے، لکھ کر رکھ لیجیے، کبھی 10 سال کے بعد پڑھیے گا۔ اگر آپ تقوی نہیں اختیار کریں گے، سمجھ کمزور ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ دنیا کے سب رہنے والے چاہتے یہی ہیں کہ ہمیں چین نصیب ہو، دل کی راحت نصیب ہو، لیکن طریقے الگ الگ اختیار کر رکھے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت جمع کروں گا تو مجھے چین نصیب ہوگا، کوئی سمجھتا ہے کہ مال و دولت سے دور ہی رہوں گا تو چین نصیب ہوگا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں دن رات گانے باجے میں رہوں گا تو بڑا دل خوش رہے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ گناہوں سے بچوں گا تو میرا دل خوش رہے گا۔ ایک دفعہ ایک رئیس کو حکومت نے نظر بند کرنے کا ارادہ کیا۔ اس رئیس سے پوچھا کہ ہم تمہیں ایک شہر میں بند کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ایک شہر میں نظر بند کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کس شہر میں نظر بند ہونا چاہتے ہو، جس شہر میں کہو دنیا کے اسی شہر میں تمہیں نظر بند کر دیں گے۔ اس رئیس نے گندی نیت سے، اچھی نیت نہیں، گندی نیت سے یہ کہا، اچھی نیت سے کہے تو اچھا تھا، لیکن اس نے گندی نیت سے یہ کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں نظر بند کر دو۔ نیت خراب تھی، بتاتا ہوں کیا نیت خراب، شاید اتنا بابرکت، نیت خراب۔ اس کی نیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں پوری دنیا سے عورتیں بھی بچے بھی آتے ہیں، اور حج کے موقع میں خاص طور سے احرام میں پردے میں کچھ عورتیں کمی بھی کر دیتی ہیں، بس احتیاط نہیں کرتی۔ حکم تو یہ ہوتا ہے نا کہ کپڑا منہ کو نہ لگے، تو بعض عورتیں نقاب ہی اٹھا لیتی ہیں، احتیاط کرنے والی آگے کچھ چھجا سا لگا کر اوپر سے پردہ، یہی کرنا چاہیے۔ اس رئیس نے گندی نیت سے یہ کہا کہ بس مجھے مکہ مکرمہ میں قید کر دیں کہ ہر قسم کی عورتوں کو دیکھتا رہوں۔ یہ گندی نیت، جتنا برکت کا مقام ہو اتنا ہی گناہ کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس نے گناہ کرنا چاہا، بد نظری، تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بد نظری کرتا رہوں گا تو میرا دل خوش رہے گا۔ جیسے آج کل بھی اس کا بہت شوق ہوتا ہے، سینمے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، تصویریں ہیں، عورتوں کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، گندی نیت سے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا دل خوش رہے گا۔ یہ جہالت، اس سے بے چینی اور اضطراب اور خرابی بڑھتی ہے، چین نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ایک بزرگ کا واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نقل فرمایا، بزرگ دید منظر کو حسارے کنات کردہ از دنیا بغارے، تیرا گفتم به شہر اندر نہ آئی کہ بارے بند از دل بر گشائی۔ کہ میں نے ایک بزرگ کو
पहाड़ की गार में देखा कि शहर छोड़कर वहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप शहर में क्यों नहीं आ जाते, आप शहर में क्यों नहीं आ जाते। जरा गुफ्तम शहर अंदर नहीं आई कि बारे बंद अज़दिल बर कुशाई, खाम तन्हाई की कैद में आप बैठे हैं, शहर में आए दिल बहलाएं। बुगुफ आजा परी रूयान नगजन चुगिल बिस्यार शुद्फीला बेलगजन। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसलिए शहर में नहीं रहता कि शहर में बेपर्दा औरतें फिरती हैं, मुझे खतरा है कहीं मेरी निगाह किसी गैर औरत पर न पड़ जाए, इसलिए मैंने शहर ही छोड़ दिया, जंगल में आकर डेरे लगा लिए। चुगिल बिस्यार पीला बिलगजन, जब कीचड़ ज्यादा होता है तो हाथी भी फिसल जाते हैं, मुझे खतरा है कि मैं फिसल न जाऊं, मेरी निगाह किसी गैर महरम पर न पड़ जाए, मुझे गुनाह ना हो जाए। इस डर के मारे मैंने शहर ही छोड़ दिया, इस डर के मारे मैंने शहर ही छोड़ दिया। वो समझते थे कि गुनाहों से जितना मैं दूर रहूंगा उतना दिल में सुकून पैदा होगा। तो हासिल ये हुआ कि दुनिया का हर रहने वाला दिल के चैन को हासिल करना चाहता है, दिल के चैन को, दिल की राहत को, दिल के सुकून को। तरीके आगे मुख्तलिफ समझ रखे हैं। इसकी मिसाल हसन निरंतर इरशाद फरमाई ऐसी है जैसे एक मुसाफिर खाने में 4 मुसाफिर बैठे थे, एक 5वां आदमी वहां से गुजरा, उसने एक दिरहम दिया, चवन्नी के बराबर वजन के लिहाज दिरहम होता था, एक दिरहम दिया उन 4 मुसाफिरों को। अब उनमें आपस में गुफ्तगू शुरू हुई कि अब इस दिरहम की कौन सी चीज हम इस्तेमाल करें, क्या लेकर खाएं। हर एक ने अपनी अपनी जुबान में अंगूर का नाम लिया। फारसी था एक, उसने तो अंगूर ही कह दिया, अरबी ने इनब कह दिया, रूमी ने उस्ताफील कह दिया, उस्ताफील अंगूर को ही कहती है, तुर्की ने भी अपनी जुबान में नाम लिया अंगूर ही का। लफ्ज चारों के अलग अलग थे, मकसद एक था। अब उनमें झगड़ा शुरू हो गया, पूरी जुबान समझते नहीं थे। एक ने कहा जी हम इसके अंगूर लेंगे, नहीं अंगूर नहीं लेंगे, हम तो इनब लेंगे, लेकिन जी इनब नहीं लेंगे, हम तो उस्ताफील लेंगे। एक और आदमी वहां से गुजरा, वो 4 जुबानों को जानता था, उसने कहा लो मुझे दिरहम दो, मैं तुम्हारी 4 चीजें तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूं। उसने दिरहम लिया और अंगूर लाकर सामने रख दिया। 4 खुश हो गए, ठीक है ठीक है, मुझे इनब मिल गया, मुझे अंगूर मिल गया, मुझे उस्ताफील मिल गया। चौथे भी नाम लिया तुर्की में, मुझे नहीं याद। इसी तरीके से समझिए, गौर से समझिए कि दुनिया का हर रहने वाला दिल के चैन को तलाश करता है, दिल के सुकून को तलाश करता है। तरीके अलग अलग समझ रखे हैं। कोई बेदीनी में सुकून समझता है, कोई दीनदारी में सुकून समझता है, कोई माल में सुकून समझता है, कोई माल से दूर रहने में सुकून समझता है। क्यों ना हम जमीन और आसमान के खालिक से पूछ लें कि सुकून किस में है। जो सुकून के खालिक हैं, जो दिलों के खालिक हैं, जो जिंदगी और मौत के खालिक हैं, जो राहत और खुशी के खालिक हैं, उनसे क्यों ना पूछें, वो सही बताएंगे कि सुकून किससे पैदा हुआ। उनका जवाब यह है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से सुकून पैदा होता है और किसी चीज से हरगिज़ सुकून पैदा नहीं होता।